قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدری، یعنی تم نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں کچھ دوں گا یا کچھ بھیجوں گا، بلکہ فرمایا یغدس۔ یغدس کا روٹ ورڈ ہے حدث، جس کا مطلب ہے ایسی نئی چیز پیدا کرنا جو پہلے موجود نہیں تھی۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں تم جس مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتے، میں وہاں سے تمہاری زندگی کی بالکل نئی داستان شروع کر سکتا ہوں۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو مکہ کی باوقار خاتون ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو راستے میں ان کے قبیلے نے انہیں روک لیا اور کہا ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ جواب میں ادھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے والوں نے ان کا چھوٹا بچہ بھی ان سے جدا کر دیا۔ سوچے ایک ہی دن میں ایک عورت اپنے شوہر سے بھی جدا ہو گئی اور اپنے معصوم بچے سے بھی۔ آج کی سائیکولوجی اسے ایمبیگوئس لاس کہتی ہے، یعنی ایسا غم جس میں آپ کا زندہ رہنا تو لازمی ہے لیکن آپ کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ آپ اس غم کو نہ تو بھول سکتے ہیں اور نہ اس چیز کو پا سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روز مکہ کے باہر جا کر بیٹھتی اور روتی رہتی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ مہینوں تک۔ لیکن غور کیجئے، انہوں نے اپنے غم کو اپنی پہچان نہیں بننے دیا، نہ اللہ سے شکوہ کیا، نہ اپنی امید چھوڑی۔ 1 سال کے بعد حالات بدلے، بچہ بھی مل گیا اور مدینہ ہجرت کی اجازت بھی مل گئی، مگر امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت غم کی بات تھی، کیونکہ ان کے شوہر ان کے لیے انف تھے۔ اگر اس وقت کوئی ان سے پوچھتا اب آپ کا مستقبل کیا ہے تو شاید ان کا جواب ہوتا مجھے نہیں معلوم، اور واقعی انہیں نہیں معلوم تھا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے جو لکھا تھا وہ ان کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہی غم سے ٹوٹی ہوئی خاتون جو غم میں ہر وقت ڈوبی رہتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی اور ام المومنین کا عظیم مقام حاصل کیا۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا مقام دیا کہ جب صلح حدیبیہ کے نازک موقع پر جب بہت سے صحابہ پریشان تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے مشورہ لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ایک حکمت بری رائے نے پوری امت کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ تب سمجھ میں آتا ہے اللہ نے کیوں فرمایا لا تدری۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ مکہ کی ریت پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی آنسوؤں کے پیچھے اللہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت پل لکھ رہے ہیں۔ اور شاید آج آپ بھی کسی ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ آپ کے لیے کیا فیصلہ لکھ چکا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کا پیغام صرف یہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ قرآن کا پیغام یہ ہے اللہ اس وقت بھی تمہارے لیے سب سے خوبصورت فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے۔ ہو سکتا ہے آج جس درد پر آپ رو رہے ہیں کل وہی درد آپ کی سب سے بڑی رحمت اور طاقت بن جائے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے لا تدری، لیکن اللہ سب جانتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے اور بہترین دینے والا ہے۔ تم اپنی پوری طاقت لگا کر بھی ایک بہتر چیز ڈھونڈ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک اشارے پر بہترین چیز سے نوازتا ہے۔